أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ وقال عز وجل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنب۔ وقال عز وجل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصدق الحدیث کلام اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، فیس بک پہ لائیو دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کا میں دوسری تاغرات، دوسری دن جو 5 میں سے دوسری ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں، اس رات میں جو اعلان کیا گیا تھا لیکچر یاجوج ماجوج اور فتنہ مسیح الدجال، اس عنوان کے سننے کے لیے میں تمام میرے برادران اسلام کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی سے آپ جو بھی حضرات لائیو دیکھ رہے ہیں وہ جلد سے جلد اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ اکیلا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو انسان اور جن کو دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنے بھی ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات، ان کی روزی رزق کے معاملے سدھارنے والی ذات اللہ ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام حمد و ثنا تعریفیں ہیں۔ بے شمار درود و سلام و خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں 2020 والی رمضان نصیب فرمائی، تا حیات رکھا ہمیں۔ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہم دین کی خدمت کرنے کے جستجو میں جو آگے آتے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، اس کرونا پینڈمک کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے روبرو ہوتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے بے انتہا شکر گزار ہیں، اور ہم تمام سائنسدانوں کے شکر گزار ہیں جو ہمیں اس ٹیکنالوجی کو اویلیبل کرنے میں ہم سب کی مدد فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے روشنی عطا فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آج کے رات کا موضوع یاجوج ماجوج اور مسیح الدجال، فتنہ مسیح الدجال کے تعلق سے انشاءاللہ دوسرے حصے میں بولوں گا۔ سب سے پہلے یاجوج ماجوج یہ کیا ہے، اصل میں یہ ٹاپک کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں رکھتا چلو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے منشے کے حساب سے پوری دنیا کو بنا رکھا ہے، پوری کائنات کو سجا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے مخلوق یعنی انسان کو امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس مخلوق کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبروں کے ذریعے سے، اور انبیاء کے کئی سارے کرامات، کئی سارے معجزات کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت کی مدد فرمائی ہے۔ ہم سب کو یہ پختہ یقین اور ارادہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 93 میں
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान के 6 रुकन हैं, उसमें वो तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल खैर क़दरिहि व शर्रिहि। इसमें जो 5वां ईमान का रुकन बताया वो यौम आखिरा की है, यानी क़यामत के बाद होने वाले यौम जज़ा के, यानी क़यामत आने वाली है, यौम जज़ा क़ायम होने वाली है, इसका पर ईमान रखना भी हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अगर हम में से इस दिन को नहीं मानेंगे तो हमें से हमारा ईमान पुख्तगी के साथ मुकम्मल नहीं हुआ। तो आइए, ईमान में एक है बे क़यामत आने वाली है और क़यामत के आसार को अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं। तो आज जो उन्वान मैं आपके सामने लाया हूँ, याजूज माजूज फितना मसीह दज्जाल, ये जो उन्वान क़यामत के अलामात के ताल्लुक़ से हैं, यानी क़यामत से पहले वारिद होने वाले वो तमाम वाक़यात के ज़रिए से आज मैं मेरी उन्वान को रखने वाला हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे ज़बान की गिराहों को खोल दें और मेरे लिए मेरे इस अम्र में आसानी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उन्वान आपको बड़ा फैंटेसी लगेगा और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको सोचते ही होंगे, जो मुनकरीन हदीस है, हदीस के ऊपर इनका एतमाद नहीं है, हालांकि वो सोचते ही होंगे कि ये क्या क्या टॉपिक्स वगैरह लेके निकल जाते हैं इस्लाम के अंदर, ऐसा बोल के। लेकिन हम सबका ईमान है अल्लाह के बातों पर, और अल्लाह के बातों में एक बात ये भी है, सूरह हिजाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। तो हम सबका बेहतरीन नमूना कौन है? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 80 में फरमाता है, वमन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, और जिस किसी ने भी अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। यानी हम सबको हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे अक़वाल के ऊपर ईमान है, उसमें से किसी को हम रद्द नहीं करते, हर चीज़ को लेते हैं, क्योंकि अगरचे ऐसे नमूना वाले शख्स को हम भूल जाएंगे, उनके अक़वाल को छोड़ देंगे तो हमारा ईमान पुख्ता नहीं होता और आखिरत में हम सब खसारे में आएंगे। मैं उन तमाम मेरे भाइयों को जो गुमराही में पढ़कर जो है हदीसों को रिजेक्ट करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं एक मरतबा और गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप अल्लाह पे ईमान रखते हैं, नबी पे ईमान रखते हैं, लेकिन मेरे भाई आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे हदीस के ऊपर भी ईमान रखिए, हदीस सही के ऊपर, हदीस हसन के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान बरपा रखेगा, तो उसके हिसाब से हमारी अमाल होंगे। तो हदीस सहीहा में भी ये बात को बताया गया है कि क़यामत के आगे जो आसार आने वाले हैं, सिम्टम्स, व्हाट आर द साइंस ऑफ द आवर। तो क़यामत के पहले जो आसार आने वाले हैं, जो अलामतें आने वाले हैं, उनमें से याजूज माजूज का फितना और फितना मसीह दज्जाल भी एक है। तो आइए पहले मैं याजूज माजूज के ताल्लुक से बोलता चलूँगा। किसी ने हमसे पूछा कि इन चीज़ों के ताल्लुक से क्या कुरान में है? तो बेशक कुरान में है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुरान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में भी कुरान में है। कुरान में याजूज और माजूज के ताल्लुक से जब आप पढ़ेंगे, सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 और सूरतुल कहफ सूरह नंबर 18, ये दोनों सूरतों के अंदर जो है याजूज माजूज के ताल्लुक से बताया गया। खुसूसन याजूज माजूज के वाक़े के ताल्लुक से, असली ये कौन है, क्या है, इसके ऊपर तफसीलात डालने से पहले मैं आप लोगों की इनके बारे में थोड़ा सा वजाहत करता चलूँ हदीस की रोशनी में। जब आप तफसीर के अंदर तारीख़ इब्ने कसीर और तफसीर इब्ने कसीर दोनों किताबों का मुताला अगरचे आप करेंगे, तो वहाँ पे एक बात मालूम होती है कि याजूज माजूज के ताल्लुक से इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चों में से यास्रिब जिसका नाम था, तो उनकी नस्ल में से आए थे ये याजूज और माजूज। ये भी बनु आदम ही हैं, बनु आदम यानी इंसान ही थे। इनका वक्फा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं, इनका वक्फा था, इनका पीरियड ऑफ टाइम था क़ब्ल मसीह 539 के अंदर, 539 BC बिफोर क्राइस्ट दिस पीपल वर लिव्ड, एंड इट इज द स्टोरी ऑफ गॉग एंड मैगॉग इन इंग्लिश। तो ये क़ब्ल मसीह 539 के वक्त का था तकरीबन बताया जाता है। और इनके ताल्लुक से कुरान के अंदर याजूज माजूज के ताल्लुक से लिखा जाता है, ज़ुल्क़रनैन एक बादशाह गुजरे, अल्लाह ताला के नेक बंदा थे
اور ذوالقرنین کے بارے میں علماء کے اندر ڈفرینٹ اوپینینس ہیں کہ بالکل کم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی ہوں گے، لیکن قرآن کے اندر اگر ان کے لیے نبی کا ذکر نہیں ہوا، لیکن میجارٹی علماء کے اندر یہ بات کہا جاتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ تھے جو اللہ کے پرہیزگار بندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مملکت دے رکھی تھی۔ ذوالقرنین کے قصے کو آپ قرآن کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 97 تک جب آپ پڑھیں گے تو ذوالقرنین کے واقعات لکھی ہوئی ہیں۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے جو کہ اللہ کے دین کے اوپر قائم تھے اور لوگوں کو بالکل مدد کرتے تھے، پرہیزگار لوگوں کی مدد کرتے تھے، کفار و مشرکین سے جو ہے جنگ لڑا کرتے تھے۔ تو ایسے بادشاہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مملکت دے رکھی تھی، تو یہ ملکیت ان کو یہ دیکھی تو وہ مشرق کی طرف جاتے اور مغرب کی طرف جاتے، مشرق کا کونا مغرب کا کونا، دونوں کونے تک بھی جو ہے یہ جہاں تک بھی انسانیت زمین پر رہنا تھا تو ان تمام لوگوں تک ذوالقرنین بادشاہ جو ہے گئے تھے، یعنی مشرق کی طرف کونے کو بھی چلے گئے، مغرب کی طرف کونے کو بھی چلے گئے۔ مطلب یہ کہ مشرق سے مغرب تک جتنا بھی فاصلہ تھا وہ فاصلہ کے پورے ممالک کو جو ہے انہوں نے فتح کیا۔ اور ان کے تعلق سے جو غلط فہمی ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایک ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ، جو ایک بادشاہ ہم ہسٹری کے اندر پڑھتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، وہ بھی جو ہے قبل مسیحی کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر دی گریٹ ہی ذوالقرنین ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ذوالقرنین اللہ کے ایماندار مومن بندہ تھے، اور الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے یہ اصل میں گریٹ نہیں، الیگزینڈر تھا اس کا نام، اور وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ایمان والا بندہ نہیں تھا۔ تو اس میں یہ وضاحت ہو جائے۔ بہت سارے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ذوالقرنین ہی الیگزینڈر دی گریٹ ہے، نہیں، سکندر جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی نہیں، بلکہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے جن کو اللہ نے مملکت دے رکھی۔ تو مشرق سے مغرب تک کے کونوں کو بھی جو ہے انہوں نے فتح حاصل کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ یہ ایک قوم کی طرف جاتے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں بسی ہوئی ہے، وہاں بھی فتح کے لیے جاتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے کونے میں، قرآن میں دیوار کے کونے میں لکھا گیا ہے، حالانکہ تفسیر میں جب آپ پڑھیں گے تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان کی ایک علاقہ تھی جہاں پہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم رہا کرتی تھی، اور ان کے بازوک میں بھی بہت سارے اور انسانی بنو آدم تھے۔ یہ یاجوج ماجوج ان کو اکثر ستایا کرتے تھے، خون ریزی میں ان کا وقفہ زیادہ گزرتا تھا۔ تو ایسے حالت میں تمام لوگ ذوالقرنین سے گزارش کرنے لگے کہ اے بادشاہ، آپ جو ہے ہماری مدد کیجئے، ان کے جکڑ سے ہماری نجات دلائیے۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے کہ آپ میری مدد کیجئے، تانبا کو پگھلائیے، آئرن کو میلٹ کیجئے، اور میلٹ کرنے کے بعد میں جو دیوار بننے والا ہوں ایک پہاڑ کے بازوک سے یاجوج ماجوج کی قوم، اور اس کے بازوک میں جو ہے انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی، ایک دیوار کے دو دیوار کے بیچ میں اس طرح سے جو ہے فاصلہ رکھتے ہوئے بہت سارے صفحات میں جو ہے دیواریں تعمیر کی، اور جو بھی لوہا پگھلا تھا وہ ان دیواروں کے درمیان میں ڈال کر جو ہے اس کو فلفل کر دیا، اور یاجوج اور ماجوج کی قوم کو ادھر سے ادھر نہ آنے دیا، وہاں پہ وہ رفع دفع ہو گئے۔ تو یہ واقعہ آپ کو خصوصاً سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 92 سے 97 تک جب آپ پڑھیں گے تو خصوصاً یاجوج ماجوج کے تعلق سے بات آتی ہے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کب ظاہر ہوں گے؟ وہی بادشاہ ذوالقرنین ہی کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے پہلے، یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے یہ پھر عروج میں آئیں گے، یہ پھر اپیئر ہوں گے، پھر لوگوں کو ستانا کریں گے، جب تک اللہ چاہا وہ وہاں پہ ٹھہرے رہیں گے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ باہر آ جائیں گے۔ اس طرح سے ذوالقرنین ہی جو ہے خود قرآن کے اندر ان کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ذوالقرنین نام اصل میں زلفا، یعنی ان کے دو، کوئی لکھتے ہیں کہ دو سینگ تھے ان کے، یا کوئی لکھتے ہیں کہ دو جو سر کے بال جو سنگ جیسی شکل میں جو زلفیں ان کی دو الگ الگ چوٹیوں میں باندھی ہوئی تھی، اسی لیے عین آتا ہے دونوں کو بتانے کے لیے، تو ذوالقرنین دو زلفوں والے، اس طرح سے ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کے اندر ذوالقرنین کے تعلق سے واقعہ ہے، تو جو عادل بادشاہ گزرے۔ اور جب یاجوج ماجوج کے تعلق سے بات آتی ہے تو دیکھیے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے احادیث ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج پھر آئیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے خصوصاً سنن ابن ماجہ جلد نمبر
5 की हदीस नंबर 4070 से 4083 तक जब आप पढ़ेंगे तो पूरे 12 या 13 अहादीस के अंदर खुसूसन याजूज माजूज के वाक़यात को लिखे गए हैं। याजूज माजूज बनु आदम थे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटा यासिर के जो है नस्ल के थे, और इनके ताल्लुक से बात आती है वो नस्ल उस तरह से फैलते हुए आखिर तक आया, तो उसमें से याजूज माजूज आए। बहुत सारे लोग ये भी गुमान करते हैं कि तुर्किश जो लोग होते हैं, मंगोलिया जो होते हैं, हिस्ट्री के अंदर जिनके नाम है वो याजूज माजूज थे, लेकिन याजूज माजूज वो नहीं थे, बल्कि अभी खुरूज होने वाले हैं, अभी आगे आने वाले हैं याजूज माजूज के ताल्लुक से। तो जो भी हमारे गलत फहम है उसको बाजू रखते कुरान और हदीस की रोशनी में जो है इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। क़यामत से पहले ज़हूर होंगे और ये ईसा इब्ने मरियम के दौर में आएंगे। याजूज माजूज ईसा इब्ने मरियम के दौर में, जब ईसा इब्ने मरियम फिर से ज़मीन पर वापस आएंगे तो वहाँ से जब उनकी बादशाहत शुरू होगी, उनकी मुनसफत शुरू होगी, तो उनकी ममालिक में जो है, उनकी मिल्कियत में जो है याजूज माजूज ज़हूर होंगे, और किसी के पास इनको मारने का, इनसे लड़ने का ताकत नहीं रहेगा इंसान में। तो ईसा इब्ने मरियम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बी इनकी शर से जो है हमारी हिफाजत फरमा, तो अल्लाह ताला इनको नस्तनाबूद कर देगा। इंशाल्लाह मैं आगे बताता चलूँगा। तो हदीस के अंदर आता है खुसूसन 4076 में, याजूज माजूज अब तक अभी भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अभी भी वो लोग जो दीवार जुल्करनैन ने तामीर की, उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको खोदने की कोशिश करते हैं। हर रोज सुबह से शाम तक वो दीवार को खोदते चले जाते हैं। फिर आखिर शाम जब होता है, मगरिब का वक्त जब आता है, तो इनका सदर कहता है कि आज यहाँ पे खत्म कर देंगे, कल फिर उसको पूरा करेंगे, वापस चलो बोल के सबको लेके चले जाता। फिर जब ये दूसरे दिन आते तो जो है वो दीवार फिर से फुलफिल हो जाके रहती, और यही सिलसिला इनका क़यामत तक, अल्लाह जब तक इनको हुक्म नहीं करता यही सिलसिला चलता रहेगा। जब अल्लाह ताला इनको बाहर निकालने का हुक्म करेगा तो उस दिन उनका सदर यूं कहेगा, जहां तक हमने खोद रखा है उसको छोड़ दो, इंशाअल्लाह कल आके इसको कंटिन्यू करेंगे, कल इसको पूरा करेंगे बोल के इंशाअल्लाह के लफ्ज वो याजूज माजूज का सरदार इस्तेमाल करता, तो अल्लाह ताला जो है उस वहीं से जो है याजूज माजूज को बाहर छोड़ देता। मतलब है कि अल्लाह जब इरादा करता तो उसका जो लीडर होता ना, वो सदर, वो इंशाअल्लाह कहता। तो मतलब उजाला हो के अभी सवेरे नेक्स्ट डे अभी वो लोग खुरूज होने वाले हैं। जब वो लोग आएंगे तो वो वहीं पे रहता जहां पे वो खोद कर छोड़ के चले गए थे, और वहां से वो उरूज हो जाएंगे, उस दीवार को तोड़ दे के जो है दुनिया में आ जाएंगे और लोगों को सताना शुरू करेंगे। तकरीबन सीरिया, पालस्तीना, इजराइल, इराक के इलाकों के दरमियान में ये चीज बताई जाती है। अब आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अरब वालों को जो है, अरब वाले नुकसान में आ गए, अरब वाले बर्बाद हो गए बोल के उनके ताल्लुक से जो है हैरत अंगेज बात कहने लगे। हजरत उम्मे सलामा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, हजरत हफ्सा से भी एक रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घबराते हुए सुर्ख चेहरे के साथ घर में आए और कहने लगे, अरब बर्बाद हो गए, अरब बर्बाद हो गए। आज मुझे याजूज माजूज जिस तरह से सुराख बनाए थे दीवार में, इतना सा सुराख, वो सुराख को दिखाया गया बोल के अपने हाथों की उंगलियों को जो है, शहादत की उंगली को इस तरह से दिखाते। मतलब यह कि उस दीवार में इतना सा सुराख कर दिया गया। वो सीन को जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मौजज़ात की शक्ल में दिखाया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय अरब तुम सुधर जाओ, क़यामत बिल्कुल करीब है, तुम सुधर जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराते थे। तो बहरहाल याजूज माजूज का एक हदीस आती है, और दूसरी हदीस में जब आप पढ़ेंगे, खुसूसन सुनन इब्ने माजा की यही हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ईसा इब्ने मरियम ज़हूर होंगे और दज्जल वगैरह का खात्मा करने के बाद वो अच्छी सी मुल्कियत कर रहे होंगे, वो बादशाहत, वो खिलाफत कर रहे होंगे, ऐसी हालत में एकदम खहत साली तारी होती, तो उस वक्त लोग घबरा जाते हैं। जब याजूज माजूज बाहर आके जो है लोगों को मारने लगते, खून रेजी करने लगते, और ईसा इब्ने मरियम अपनी साथ वाले मोमिनों को लेकर जो है एक पहाड़ के ऊपर चले जाते, और उस पहाड़ पे, यानी पहाड़ बताया जाता है तूर की पहाड़, तूर सीना जिसको कहा जाता है, तूर की पहाड़, और उस पहाड़ पर
یہ جو یاجوج ماجوج جو ہے نہیں پہنچ سکتے. تو اس پہاڑ پہ جب جاتے ہیں, طور سینا کے اوپر جب جاتے ہیں, یعنی ان سے بیزار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو لے کے جو ہے مومنوں کے لے کے ان کو اوپر جاتے ہیں. پھر فرماتے کہ یا ربی ان سے تو ہمیں نجات دلا دے. تو یاجوج ماجوج جب خون ریزی کرتے ہوئے آخرکار سب مسلمان جتنے بھی باقی تھے ان کو مار دیتے. چند لوگ تو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اوپر پہاڑ پہ چلے گئے اور دنیا میں جتنے بھی تھے زمین پہ وہ سب کو مار دیتے. پھر آخرکار ان میں کا سردار ایک اشارہ دیتا. تو دیکھیں یاجوج ماجوج بہت فاسٹ بھاگنے والے قسم کے ہوں گے. ان کے چہرے چپٹے ہوں گے, ان کے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور یہ چھوٹے قد والے ہوں گے. ان کی صفات کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے ہوں گے؟ یہ چھوٹے قد کے ہوں گے, ان کے چہرے چپٹے قسم کے ہوں گے, ان کی آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں گی. تو یہ بڑے خونخوار طرح کے ہوں گے. یہ لوگ جب دنیا میں آئیں گے تو لوگ کو, تمام انسانوں کو مارتے ہوئے آ جائیں گے. آخرکار ان میں کا ایک سردار اعلان کرے گا کہ میں دنیا پورے کو ہم لوگوں نے قبضہ کر لیا, اب چلو آسمان والے کو اوپر بھی جو ہے ہم غلبہ پا لیتے ہیں. تو تمام یاجوج ماجوج کو حکم کرتا ہے کہ اپنے تیروں کو جو ہے اوپر چھوڑے, اپنے تیروں کو اوپر آسمان کی طرف چھوڑے. جب یہ تیروں کو اوپر آسمان کی طرف چھوڑتے ہیں تو آسمان سے تیر جب جا کے واپس آتے ہیں تو خون لگا ہوا رہتا. یہ خون دیکھ کر یاجوج ماجوج کہتے کہ ہم نے دنیا والے پر بھی نہیں بلکہ آسمان والوں پر بھی جو ہے ہم نے فتح پا لیا. مطلب اتنا سا ان کا جو ہے عقیدہ بن جا کے رہتا, ان کا ہمت اس طرح سے ہو جا کے رہتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ان تیروں کو خون لگا کے نیچے بھیجنے. یہ ان کے لیے آزمائش ہے. اور جب یہ بالکل زیادتی کرنے لگتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم جو دعا کرتے ہیں اور اس دعا پہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور ان کے گردنوں پہ جو ہے, ان کے گردنوں میں ایک ایسے کیڑے کو پیدا کرتے ہیں جس کیڑے کو ذریعے سے جو ہے یہ اپنی وفات پا لیتے ہیں. مطلب یہ کیڑا پڑتے ہی وہ مر جاتے ہیں, سب کے سب ایک دم مر جاتے ہیں. اور ان کے لاشیں پورے دنیا میں بکھرے ہوئے, زمین پر بکھرے پڑے ہوئے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے پھر سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی شر سے جو ہے ہمیں نجات دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے پرندے کو بھیجتا ہے جس کی گردنیں اونٹ والے گردنیں جیسے ہوں گے. وہ پرندے آتے ان کی لاشوں کو لے جا کے جو ہے دنیا کے کنارے میں پھینکتے. مطلب ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا وہاں پہ ایک دلدل رہتا, وہاں پہ ایک کیڑا, ایک کچرا والا پانی رہتا, ایک گندا پانی رہتا, تو اس پانی میں پھینک دیتے. کوئی کہتے ہیں کہ آخری سمندر میں ہے. اگر ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ہم جائیں گے تو اینڈ پوائنٹس کے جب دیکھیں گے تو سورج ادھر سے ہی اگتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ لاشوں کو جو ہے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور مومنوں کے جو جانور رہتے جو پہاڑ سے نیچے آتے ہیں وہ جانور ان کے لاشوں کو کھا کھا کے, وہ بھی جو خونخوار جانور رہتے, اللہ عالم آخر میں وہ کیسے جانور ہوں گے ان کے ساتھ, تو وہ جانور ان جسموں کو جو ہے ان یاجوج ماجوج کے جسموں کو کھا کے جو ہے موٹے تازے ہو جاتے ہیں. حدیث میں یہی بات آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرکار بارش کو برساتا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے پورے خون وغیرہ یہ پورا زمین دھل جا کے اچھی چٹان والی مٹی جیسے ہو جاتا, مطلب صاف ستھری زمین ہو جاتی. یہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو دیکھیں قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یاجوج ماجوج اونچی اونچی پہاڑوں کو جو ہے اونچی اونچی بلڈنگ وغیرہ کو آسانی سے چڑھ لیتے ہیں, کودتے ہوئے بھاگتے ہوئے جو ہے بلڈنگ کے اوپر سے کود کے چلے جاتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ کوئی ڈائنوسارز, جوراسک پارک جیسے موویز کو جب ہم دیکھیں گے, گاڈزلا, اس طرح سے انگلش جو بھی فینٹیسی موویز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قسم کے جانور وہ آسان سے جو ہے چڑھتے ہوئے کودتے ہوئے چلے جاتے ہیں بلڈنگ کے اوپر سے, تقریباً اسی قسم کے ہوں گے. کیوں لیں گے, مطلب کودتے ہوئے اونچی بلڈنگ کے اوپر سے جمپ چھلانگ مار کے جو ہے یہ لوگ سب سے فاسٹ بھاگتے اور لوگوں کو حملہ کر کے مار ڈالتے. یہ یاجوج ماجوج کے صفات کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی یاجوج ماجوج کا قصہ بیان کرتا ہے. آخرکار یہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں میں جو ہے ان کے دعا کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نست نابود کر دیتا ہے. اور جو یہ زیادہ قسم کے رہتے ہیں, بہت زیادہ رہتے, کتنے رہتے, ان کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6530 سے 6550 تک جب آپ پڑھیں گے, ایک حدیث ایسی ملتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اے آدم تم اپنے بچوں میں سے جہنمیوں کو الگ کرو. غور سے سنیے اس حدیث کو. اپنے بچوں میں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
آدم کو کہے گا اے آدم اپنے بچوں میں سے اپنے اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا ربی میرے بچوں میں سے جہنمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں. بولتے ہیں ارے ایسے کیسے ہوتا؟ بہت سارے لوگ اللہ کے پیارے بندے ہیں, 1000 میں سے صرف 999 جہنم میں جائیں گے تو ایک ہی کیا جانے والا؟ ایسا کوئی گمان ہوتا؟ تو بتایا جاتا ہے اتنے سارے لوگ, تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ 999 جو بھی ہوں گے وہ پورے کے پورے یاجوج اور ماجوج ہوں گے. مطلب ہر 1000 میں ایک انسان جو بنو آدم کا جو پرہیزگار ہوں گا اور 999 یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے. اس سے آپ کو اندازہ لگائیے یاجوج ماجوج کی تعداد, آج اگرچہ انسانوں کی تعداد دیکھیں گے 7.5 بلین پیپل انسان ہے پوری دنیا میں, تو یاجوج ماجوج اور کتنے تعداد میں ہوں گے واللہ عالم, اللہ ہی بہتر اس کا علم رکھتا ہے کہ کثیر تعداد میں ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کہیں گا کہ یاجوج ماجوج ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے. تو یہ کثیر تعداد میں ہوں گے اور ان کو کوئی جیت نہیں سکتا. اسی لیے تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں صرف اللہ ہی ان کو مار سکتا ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک وبا کے ذریعے سے, ایک پینڈمک ڈیزیز کے ذریعے سے جو ہے ان کے گردنوں میں کیڑے پال دیتا ہے اور اس کیڑے کے ذریعے سے جو ہے سب مر جاتے ہیں اور آخرکار ان کے لاشوں کو کیڑے مکوڑے کھا کے نکل جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے پرندے اڑا کے لے کے چلے جاتے ہیں, دوسری حدیث میں آتا ہے جو مومنوں کے ساتھ جو جانور تھے وہ ان کو کھا لیتے اور موٹے تازے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آخرکار بارش برسائیں گا کہ اس بارش کے پانی میں سب نکل کے زمین سے پورے صاف ستھرے ہو جائیں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے, پہلے ایک شخص کو بھیجیں گے ان میں سے کہ تو جا کے دیکھ کے آ. تو دیکھتا ہے کہ کئی سارے جو ہے ان کے ہتھیار یعنی یاجوج ماجوج کے بہت سارے ہتھیار ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو آواز دیتا ہے کہ وہ سب مر چکے ہیں, ان کے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں. عیسیٰ ابن مریم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے آتے ہیں تو دیکھیے جو ہتھیار ان کے چھوڑ گئے, ان کو مرنے کے بعد ان کے ہتھیار جو بچ گئے, حدیث میں آتا ہے ان ہتھیار کو جلانا شروع کرتے ہیں. کون؟ یہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ والے لوگ ان ہتھیار کو جلاتے. اور کتنے سال جلاتے ہیں؟ 7 سال تک ان کے ہتھیار کو جلائیں گے تو بھی وہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا کیا کارنامے, کیا کیا عجیبات ہے. دیکھیے اس میں اگرچہ وہ لوگ ان کے ہتھیاروں کو جلانا شروع کریں گے, وہ جو بھی لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کو جلانا شروع کریں گے تو حدیث میں آتا ہے 7 سال 7 ایئرز تک اس کو جلاتے جاتے. سبحان اللہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مخلوق کس طرح سے ہے. یہ تھی قیامت کے پہلے آنے والے یاجوج ماجوج. تو ہمیں ان سے بھی جو ہے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنے سے جو ہے حفاظت فرمائے. اب آئیے دوسرا حصہ جو ہمارے آج کے ٹاپک کا, مسیح دجال. مسیح دجال کون ہے؟ یہ دجال یہ بھی بنو آدم ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جب آپ پڑھیں گے, مسند احمد جلد نمبر 12 حدیث نمبر 12650 سے لے کر 12670 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہی بات کو لکھا جاتا ہے کہ دجال کے کئی سارے احادیث کو لکھا جاتا ہے. اس میں سے ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے لیکن اس کی مفہوم کے معنی کے حساب سے جو ہے ہم اس کو لے سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بنو آدم ہی ہے اور یہ اپنی ماں کے پیٹ میں 12 مہینے پلا تھا. حالانکہ جب ڈیلیوری کا وقت آتا تو 9 مہینے یا 10 مہینے میں بچہ باہر آ جاتا. تو ویسے کا یہ 12 مہینے جو ہے اس کے پورے اس کے ماں کے رحم میں رہتا اور جب یہ پیدا ہوتا تو یہ کانا پیدا ہوتا. بچپن ہی سے پیدائش سے جو ہے یہ کانا پیدا ہوتا اور یہ ختنہ بھی کیا ہوا ہوتا. حدیث کے اندر آتا ہے اس کا ختنہ بھی کیا ہوا ہوتا اور اس کا سر بالکل چھوٹے قسم کا ہوتا, اس کا ٹرنک, اس کا باڈی جو ہے بڑے قسم کا ہوتا اور یہ جو ہے کانا ہوتا. کانا کس کو کہتے ہیں؟ کانا کہتے ہیں ایک آنکھ والا. ایک آنکھ والے کو کانا کہتے ہیں, اسی لیے اس کا نام کانا دجال کہا جاتا ہے. مطلب ایک آنکھ, اس کی صرف اور صرف لیفٹ آنکھ رہتی, اس کی لیفٹ آنکھ نہیں رہتی, رائٹ آنکھ اکیلی رہتی. لیفٹ آنکھ کی جگہ کچھ بھی نہیں رہتا. اور آنکھ کی نشانی کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انار کے دانے جیسا, انار سے جب چھلکا ہوا انار دانے جیسے
پھٹ کے باہر آتے تو اسی طرح سے اس کا آنکھ جو ہے پھٹ کے باہر آیا ہوا رہتا. یہ مسیح دجال ہوگا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوصاف کو جو ہے بتاتے ہیں, اس کے کیریکٹرسٹک اس کو پہچاننے کے لیے بتاتے ہیں, اور فرماتے ہیں اگرچہ وہ میرے رہتے ہوئے آ گیا تو میں اس سے لپٹ لوں گا, اگرچہ میرے بعد اگرچہ آتا ہے تو تمام میرے امت کے اوپر اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے. بولے سبحان اللہ, مطلب اللہ تعالیٰ ہی اس کو نستنابود کرے گا کا مطلب ہے یہ. تو دجال کے تعلق سے بہت سارے احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اصل کیا ہے؟ دجال کہتے ہیں جھوٹا, مکار, دھوکے باز. لفظ کا معنی ہے, دجال کا معنی عربی کے اندر آتا ہے جھوٹا, مکار, دھوکے باز کی معنی میں آتا ہے. اور دجال کے تعلق سے جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹوں کی تعبیر دجال سے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7121 7121 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ 30 liars after me until the hour established there would be 30 liars. Everyone will proclaim that I am the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. I am the prophet of Almighty God. وہ کہیں گے کہ میں رسول ہوں, میں نبی ہوں بول کے وہ لوگ ظاہر کریں گے. تو یہ جھوٹے پروپیگیٹ کرنے والے کے تعلق سے جو اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اس میں دکھایا جاتا ہے. یعنی میں حدیث کو آپ کو اس لیے پیش کرا کیونکہ اس میں لفظ دجال استعمال کیا گیا, یعنی دجال کا مطلب جھوٹا ہے. تو یہ جو دجال آنے والا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کو, ہر نبی اس کی امت کو اس دجال کے فتنے سے وابستہ کرایا, ڈرایا تھا. دیکھیے یہ کتنی بڑی فتنہ ہے, دیکھیے اس کو. ہر نبی حضرت آدم کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, ہر نبی اپنے قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو دجال کی شکل کو جو بھی ہے, دجال کے فتنے کو جو ہے ہر نبی اپنی امت کو ڈرایا کرتے تھے, لیکن آخرکار اس کو جو ہے قیامت کے پہلے آنا تھا. تو دیکھیے جب حدیث پڑھیں گے خصوصاً سنن ابی داؤد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4317 سے لے کر 4326 تک جب آپ پڑھیں گے تو دجال کے خصوصاً دجال کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے. ایک تو دجال جھوٹا ہوگا اور یہ جو ہے لوگوں کو بہکاتا ہوگا, لوگوں کو بلاتا ہوگا کہ میں تیرا رب ہوں. اس کے اندر بات آتی ہے, یہ دیکھیے پورے حدیثوں کو جمع و تطبیق کو میں سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں میری بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. پورے حدیث کو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4316 سے لے کر 4326 یا 28 تک بھی جو یہی حدیث ہوں گے, اس میں سے خصوصاً چند حدیث کو میں کوٹ کروں گا. اور اسی طرح سے جب آپ پڑھیں گے سلسلہ احادیث صحیح کہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3640 سے 3650 تک جو ہے پورے 10 حدیث تقریباً شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دجال کے فتنے کے تعلق سے بتانے والے حدیثوں کو جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. تو ان حدیث میں بات یہی ملتی ہے کہ دجال جب خروج ہوگا تو اس کے ماں کے پیٹ میں وہ 12 مہینے رہے گا, وہ کانا ہوگا, وہ ختنہ کرایا ہوگا. جب دجال آئے گا تو وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھ کے آئے گا. سبحان اللہ, ایک گدھے کے اوپر بیٹھ کے آئے گا, اور وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا, اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اور یہ صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. کتنے بتایا جاتا ہے؟ 40 ہاتھ کا فاصلہ. دجال کے بارے میں جب بات آتی ہے, جب آپ پڑھیں گے مسند احمد جلد نمبر 12 حدیث نمبر 13000 سے لے کر 13013 تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گدھے پر بیٹھ کے آئے گا, وہ گدھے کے دونوں کانوں کا درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ چوڑائی ہوں گی. بولے مطلب اتنا بڑا گدھا, اس کے اوپر یہ سب سے بڑا یہ, اور یہ گدھا یہ جو ہے دجال بیٹھ کر آئے گا. تو یہ دجال کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 نہریں ہوں گے, دونوں ہاتھوں میں 2 نہریں ہوں گے. ایک نہر آگ کا ہوگا اور ایک نہر جو ہے جنتی چیزوں کا ہوگا, جنتی نظاروں کا ہوگا. جو یہ یعنی گرم پانی, ٹھنڈا پانی, یہ دونوں کے تعلق سے تعبیر کیا جاتا ہے حدیث کے اندر. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگا, ایک ہاتھ میں جہنم ہوگا. تو جب یہ لوگوں کو اس کے ہاتھوں کی جنت کے طرف بلاتا ہے تو حقیقتاً وہ جہنم ہے, اور جو لوگوں کو یہ اس کی جہنم کے طرف بلاتا ہے, اس کے ہاتھوں میں پائی جانے والی جہنم کے نظارے کی طرف بلاتا ہے, حقیقتاً میں وہ جنت ہے بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.
مطلب یہ فتنہ ڈالتے چلے جاتا لوگوں کے درمیان میں، اور لوگ اس کے فتنے میں آتے چلے جاتے ہیں. مطلب وہ جا کے کہتا کہ میں رب ہوں، لوگ مان لیے، وہ کیا سمجھ کے مانتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں تو جنت دکھتا ہے، چلو جنت میں چلے جائیں گے. اگرچہ وہ اس کی تابع کر دیے، اس کے تابع بن گئے، اس کی اطاعت کرنے لگے، تو اصل میں وہ جہنمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو بہرحال یہ دنیا میں پھیلتا چلے جاتا. اور اس کے پھیلنے کے تعلق سے بتائی جاتی ہے بات، یہ اتنا تیز پھیلتا، اتنا تیز پھیلتا. سنن ابی داؤد کی 4321 حدیث میں بتاتے ہیں کہ یہ ہوے کے برابر پھیلے گا. جیسے ہوے کلاؤڈز کو، جیسے بادل کو ہوا کھینچ کر لے چلے جاتا ہے، اتنا تیز پوری دنیا میں جو ہے یہ پھیلے گا. یہ مطلب کہتے ہیں فاسٹ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے گا. اور یہ رہے گا کتنے سال؟ اس حدیث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ 40 دن رہے گا. دنیا کے اندر زمین کے اوپر کتنے دن رہیں گا؟ 40 دن رہیں گا. اور بتایا جاتا ہے اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے دن عام دنوں کے برابر ہے. اگرچہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 1 year 2.5 months ہمارے اگرچہ ٹائم کے حساب سے دیکھیں گے 1 year 2.5 months میں جو ہے اس میں تبدیل کیا جائے گا. تو دیکھیں 40 دن رہیں گا انہیں. یہ دجال دنیا میں پورے 40 دن رہے گا. اور یہ 40 دنوں میں سے پہلے کا دن، اس کا پہلا دن ہوگا 1 سال کی مسافت پر، 1 سال کے برابر. تو صحابہ فرمانے لگے یا اللہ کے نبی، اس دن ہم جو کہ 1 سال کے برابر ہوگا، کیا صرف 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے پڑھنا، 1 دن کی نمازیں پڑھنا 1 سال کی نمازوں کی کفایت کر جائے گی؟ بڑی تعجب والی چیز ہے. 1 دن ہوگا نا 1 سال کا، اس میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیے تو کیا ہمارے لیے کفایت بن جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، تم لوگوں کو وقت کو استعمال کر کے وقت کے حساب سے اپنے نمازوں کو پڑھنا ہوگا. کیا مطلب یہ ہے؟ 1 دن 1 سال کی لمبائی والا ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ 5 وقت، 1 دن میں 5 وقت نماز فرض ہیں، تو 5 وقت پڑھ لیے تو پورا 1 سال کے نمازیں ختم ہو گئے جیسا ہوتا نا. یہ صحابہ پوچھنے لگے. اس کا مسئلہ آج ایک فقہی مسائل سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے کیا پوچھے، 1 سال میں 5 نمازیں پڑھ لیے تو باقی ہے کیا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ نہیں، دن کو آپ کاؤنٹ کرو، وقت کو کاؤنٹ کرو، اور وقت کی نماز پڑھتے چلے جاؤ بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اس مسئلے کو آج جبکہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہنے والی جو علاقے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ناروے اس طرح سے، جہاں پہ سن رائزز فار 6 months، سن سیٹس فار 6 months ایسا پایا جاتا، تو اس علاقے میں ہم کیا صرف پورا دن 6 مہینے کا دن رہتا وہاں پہ اور 6 مہینے کا رات رہتا، تو کیا 6 مہینے کے دن میں صرف 5 نمازیں پڑھ لینا ہمارے لیے کفایت بن جائے گی؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں جو ہے علماء دین اب مسئلے نکالتے ہیں، فرماتے ہیں فقہی مسائل نکالتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کو ہر 24 آورس میں 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور اس طرح سے آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا. اب تو ہمارے پاس زبردست انسٹرومنٹس ہیں، وقت کو صحیح طریقے سے ماپنے والے آلات ہیں، تو ہمیں وقت کے حساب سے جو ہے وہاں پہ ایوری 24 آورس کو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینا چاہیے. اور ہم روزہ بھی جب رکھیں گے تو اسی ٹائم کو کاؤنٹ کر کے جو ہے ہمارا روزہ رکھنا چاہیے. یہ ہے اصل میں فقہی مسائل جو نماز اور روزے کے تعلق سے مل جاتے ہیں اس حدیث کی ضمن میں. تو بھائی جب دجال آگے بڑھتا چلے جائے گا، فرماتے یہ ایک گاؤں کے قریب جائے گا، وہاں کے لوگوں کو کہیں گا جہاں پہ فصل بالکل نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، خصوصاً جب آپ پڑھیں گے مسند احمد حدیث نمبر 12667 اور 668 جب آپ پڑھیں گے، اس حدیث میں لکھا گیا ہے 650 سے جب آپ پڑھیں گے حدیث، اس میں لکھا گیا ہے کہ دجال جب خروج ہوگا، جب دجال کے عروج کے 3 سال پہلے معاملہ کچھ اس طرح سے ہوگا. کیسا ہوگا معاملہ؟ دجال کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی خلافت کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ امام مہدی کے تعلق سے میرا اگلے تاغرات کا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس میں تفصیلات دوں گا. امام مہدی خلافت کر رہے ہوں گے، مومنوں کے امام بنے ہوئے ہوں گے. ان کے دور خلافت میں دجال آئے گا. ان کے دور خلافت میں ہی عیسیٰ ابن مریم بھی آئیں گے. تو اس وقت جب دجال پھیلنے لگے گا تو اس سے پہلے 3 سال کے نشانات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. 3 سال پہلے
ہر کھیت میں سے 1/3 ہی نہیں اگے گا اور 2/3 پانی کے ذریعے سے اگے گا. دوسرے سال مطلب ابھی 2 ایئرس ہے, ابھی دجال آنے کو 2 سال باقی ہے, اس وقت 2/3 نہیں اگے گا, صرف 1/3 اگے گا. تو جب 1 سال کا ہوگا تو کچھ بھی اگے گا نہیں. مطلب یہ کہ جتنے بھی ہمارے فیلڈز ہیں, جتنے بھی کراپس ہیں, جتنے بھی جنگلات ہیں, تو یہ پورے فصل کچھ بھی نہیں ہوں گی 1 سال پہلے. 2 سال پہلے 2/3 ہوں گی, 3 سال پہلے 1/3 ہوں گی. اس طرح سے فصل اگنے کو بھی جو ہے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سائنس میں جو ہے بتاتے ہیں, اپنے آنے والے زمانے کے آلات کو, علامتوں کو جو ہے بتاتے ہیں. تو فصل بالکل نہیں اگے گی, لوگ بھوکے پیاسے رہیں گے. ایسے بھوکے پیاسے لوگ پھر کیسے گزارا کریں گے؟ صحابہ اکرام پوچھنے لگے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی, یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ لوگ بغیر کچھ کھائے پیے اس وقت کیسے زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب مومنوں کا کھانا رہے گا تہلیل, تحمید اور تکبیر. تکبیر, تحمید, تہلیل. کیا مطلب یہ؟ الحمدللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, اس طرح کے تکبیرات میں, تمہید میں, تحلیل میں لوگ ذکر کے اندر جو ہے رہ جائیں گے اور ان کو بھوک پیاس نہیں لگے گی. یہ مطلب اس کا ہے. تو دیکھیے ابھی آگے چلیں گے اس عنوان کے اوپر. دجال جب پھرنے کے لیے آئے گا تو دجال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک شخص کے پاس جائیں گا, کہے گا تیرا تو فصل پورا نہیں اگے جیسا ہے, اگرچہ میں تیری فصل کو دگنا تگنا اگا لوں تو کیا تو مجھے مانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ بندہ کہتا ہے ہاں میں مانوں گا. تو دجال صرف کہتا ہے کہ اگ جا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ دجال کے پیچھے کئی سارے جنات کو, کئی سارے شیطان کو لگا ہوا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے دجال کے پیچھے کئی سارے, تقریباً 70,000 جو ہے اس کی فوج ہوں گی جو جنات میں سے ہوں گے, جو شیطان میں سے ہوں گے. تو یہ شیطان اس وقت جب آگے جو ہے اپنے کارنامے سے, اپنے اللہ نے جتنے بھی ان کو امتحان کے لیے دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے فصل کو اگائیں گے. اب وہ جب فصل اگے گا اس کی آنکھوں کے سامنے تو وہ شخص جو ہے اس پہ ایمان لائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہو جائے گا. اور ایک شخص کے پاس جاتا, کہتا کہ تیرے پورے بچے مر چکے ہیں, کیا میں ان تمام کو زندہ کروں گی تو مجھے رب اختیار کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بچوں کو زندہ کر دو, میں تجھے رب مان لوں گی. یہ کہتے ہی اس کے پورے بچوں کو زندہ کر دیتا. ایک حدیث میں آتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب ایک انسان کے پاس جائیں گا, تمام لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. اس انسان کو اپنے ہاتھ میں جو تلوار, جو لکڑی جو اس کے ہاتھ میں رہتی, اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی رہتی یا تلوار رہتا, اس کے ذریعے سے اشارہ کرتا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کے مر جاتا وہ شخص. پھر اس کو حکم کرتا کہ تو زندہ ہو, تو وہ بندہ پھر زندہ ہو کے ٹھہرتا. لوگ یہ دیکھتے ہی اس کے اوپر ایمان لا لیتے اور اس کی فوج اور بڑھتے ہوئے چلے جاتی. اس طرح سے جو ہے آگے چلتے جاتے. یہ آخرکار عیسیٰ ابن مریم کے ظہور ہونے تک کا واقعہ. اس سے پہلے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حدیث تمیم داری کا میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے. تو یہ ایک سمندر کی سفر کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کا بوٹ, ان کا جو شپ ہوتا ہے, ان کی جو کشتی ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے اور انہیں زبردستی ایک جگہ پہ اترنا پڑتا. تو اس وقت یہ چھوٹے اپنے اندر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے بوٹس کو لے کر جو ہے ایک زمین کے پاس, ایک زمین والے علاقے کے پاس جاتے ہیں. وہاں پہ ایک پہاڑ پایا جاتا اور اس پہاڑ کے اندر ایک سرنگ پایا جاتا اور اس کے گیٹ پہ ایک عورت ٹہری ہوئی رہتی. غور سے سنیے, اتنا دکھنے کو فانٹیزیا, we did not expect all these things, but yet we should believe. Though we have believed in Allah کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, we should believe in all these words also. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمیم داری جب اس زمین کے اوپر, اس آئلینڈ کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں, پہاڑ کے سامنے ایک سرنگ رہتا, اس کے سامنے ایک عورت لمبے بالے والی اپنے بال کو سکھاتے ہوئے کھڑے ہوئے رہتی. ایک حدیث میں آتا ہے ایک جانور ہے, ایک حدیث میں آتا ہے یہ جساسا, یعنی ایک انسان, ایک عورت تھی. واللہ عالم اصل میں یہ کیا ہے. تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو,
اے بدبخت کون ہے تو بول کے تمیم داری اور ان کے ساتھی 30 لوگ آ رہے تھے. تو یہ پوچھتے تو وہ کہتی میں جساسا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے میں جساسا دجال کی بہن. اس کے پورے لمبے لمبے زلفاں رہتے, لمبے لمبے بال رہتے سر کے. کہتی ہے تمہارے انتظار میں اندر ایک انسان ٹھہرا ہے, جاؤ اس سے ملو, وہ تم سے خوش ہوگا. یہ سنتے ہی یہ لوگ چونک جاتے اور جلد سے جلد جو ہے اندر چلے جاتے. وہ دیکھتے کہ ایک شخص جو بڑے شکل کا ہے, بڑے جسم کا ہے, اس کی گردن اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے باندھی ہوئی ہے, جھکا ہوا رہتا. تو وہ اندر جاتے اسے بڑے شکل والے شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, کون ہے تو؟ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہیں اور کہاں سے آتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم فلانا عرب ممالک سے آتے ہیں. وہ کہے گا کہ وہاں پہ اس کا ایک نشانات بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بھرپور بتائے ہیں, خصوصاً جب آپ پڑھیں گے سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4326 میں یہ حدیث درج ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ کیجئے گا, پورے جو ہے چیزیں آپ کو پتا ہوتے. وہ پوچھے گا کہ فلانا باغ کے کھجور کیسے ہیں, وہ پوچھے گا کہ فلانے تالاب کا پانی کس طرح سے ہے, وہ پوچھے گا کہ سونا اگلا نہیں ہوگا, یعنی ایک سمندر سے سونا اگے گا قیامت سے پہلے, وہ آیا نہیں آیا. اور پوچھے گا کہ ایک امی نبی آنے والا ہے, ایک امی, ایک الٹریٹ نبی آنے والے ہیں, کیا انہوں آ گئے کیا بول کے پوچھتا. یہ لوگ تمیم داری جو کہ نصرانی تھے, جو کہ عیسائی تھے, پھر بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معلومات ہوتی تو وہ کہہ دیتے کہ ہاں امی ایک نبی آ کے ہے اس علاقے میں, ایسا بول کے سننے میں آیا بول کے انہوں جو ہے اس دجال سے فرماتے. تو دجال کہتا چلو اب مجھے چھٹکارا مل رہا ہے, مطلب میرے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, قیامت قائم ہوگی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دجال باہر آنے والا ہے. یہ اب اس بات کو اشارتاً کہتا ہے کہ اب مجھے باہر آنے کا وقت آ گیا ہے. یہ کہتا جب یہ باتیں, یہ کلام اس دجال سے کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے وہ اپنے بوٹ پر پھر آخرکار سعودی کو آ جاتے ہیں اور مکہ کو تشریف لاتے ہیں, مدینہ میں پہنچتے ہیں. مدینہ کو پہنچنے کے بعد تمیم داری جا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے, ایمان لاتے. تمیم داری اسی وقت جبکہ نصرانی تھے وہ ایمان لاتے. کس مسئلے پر؟ انہوں خود جا کے دجال سے ملاقات کرے تھے, دجال سے بات بھی کرے تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جو ہے لوگوں کو آواز دیتے کہ آؤ آؤ سب. حالانکہ ممبر لگایا جاتا, ممبر صرف جمعے کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پہ نہیں لگاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پر چڑھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں ایک کلام کرنا, کلام کرنے کو خطبہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو دجال کے بارے میں بتایا تھا نا, ہو بہو وہی شکل تمیم داری نے اسے دیکھ کر آیا ہے, وہ ایسٹ کے طرف ہے. کدھر ہے وہ؟ ایسٹ کے طرف ہے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. اب یہاں پہ ایک بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو ہم مسلمان امت کے اندر ایک غلط فہمی ہے. ہم لوگ ٹرائنگل کو جانتے ہیں, ہمیں برموڈا ٹرائنگل, برموڈا ٹرائنگل کے تعلق سے بات آتی ہے. ہم لوگوں میں سے چند لوگوں کو جو غلط فہمی ہے, برموڈا ٹرائنگل کے نیچے دجال ہے, اسی لیے تو پورے اشیاء کو جو ہے وہ کشش کر کے سمندر کے اندر ڈبا کے مار دیتا ہے. یہ ہم لوگ تصور کرتے ہیں. انٹرنیٹ میں جب دجال کے بارے میں جائیں گے تو برموڈا ٹرائنگل کا نوٹیشن آپ کو ملتا ہے. گوگل کے اندر جب آپ برموڈا ٹرائنگل بول کے ماریں گے تو فوراً جو ہے آپ کو دجال کے سٹوریز وغیرہ بھی بہت سارے ایتھیکل سٹوری جو ہے آپ کو ظاہر ہوتے ہیں, حالانکہ وہ سب غلط ہیں. برموڈا ٹرائنگل سعودی عربیہ سے ویسٹ سائڈ میں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی خروج بتاتے ہیں ایسٹ سائڈ. دجال کدھر ہے؟ ایسٹ سائڈ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ معلوم ہوتا کہ برموڈا ٹرائنگل کے نیچے دجال ہے تو انہیں ویسٹ بتاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر بتائے؟ ایسٹ سائڈ میں ہے بول کے بتائے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ برموڈا ٹرائنگل اور مسیح دجال کا کوئی لینا دینا نہیں. برموڈا ٹرائنگل ایک جغرافیکل فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے پانی کے سرنگ قائم ہوتا ہے اور زیادہ کشش والے ہوتے ہیں. واللہ عالم, اس کا تو ایک سائنٹیفک تھیوری نکلتا ہے. لیکن دجال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہے. فرماتے ہیں تمیم داری نے اسے ایسٹ کے طرف, مشرق کے طرف دیکھا ہے, ابھی وہ آنے والا ہے بول کے ان کے ساتھیوں کو, جو ان کے صحابہ کو, ان کے صحابیہ کو یہ چیز بتا دیتے ہیں. یہ دجال کے تعلق سے جب بات آتی ہے. اور آئیے اب آگے چلیں گے. دجال لوگوں کو جو ہے بہکا کے اس کے پیچھے ایک پوری جماعت کو لے جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے کے پورے یہودی اس کی جماعت بن جائیں گے. پورے کے پورے یہودی
اس کے ساتھیہ بن جائیں گے. اور اباسان کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ یہ آنے والا ہے. اباسان علاقہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے مدینہ کے علاقے سے ایسٹ کی طرف قائم ہوتا, تو وہ جیوس لینڈ ہے, وہ یہودیوں کا علاقہ ہے, تو وہاں سے یہ دجال جو ہے خروج ہوتا. تو یہ بتاتے ہیں. اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے تعلق سے اور چند باتیں میں انشاءاللہ سنانا چاہوں گا کہ جو ہے اس کی پیچھے شیطان جنات لگ کے رہتے ہیں, اس کے ماننے والے یہودی پورے اس کو مان لیتے ہیں. ہاں, تو دجال 3 جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے 4 جگہ پہ نہیں جا سکتا. ایک, سلسلہ احادیث الصحیح جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3648 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کو 4 جگہ آنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری حدیث میں 2 جگہ فرماتے ہیں, مکہ اور مدینہ, یہ دونوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ایک یہ حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ 4 جگہ پہ دجال کو اجازت نہیں ہے. ایک مکہ مکرمہ, دوسرا مدینہ شریف, تیسرا مسجد اقصی, چوتھا کوہ تور کی پہاڑ, وہ تور کی پہاڑ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی, ان کو نبی بنایا تھا, اس تور کی پہاڑ پر بھی جو ہے اس دجال کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری ایک حدیث آتی ہے مدینہ منورہ کے اس وقت جب کہ عیسیٰ ابن مریم آ جا کے رہتے ہیں, جب دجال عروج ہوتا اس وقت مدینہ شہر کے پورے 7 دروازے پائے جائیں گے. سبحان اللہ, کتنی بشارت سناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پاس 2 فرشتے پہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب کبھی بھی دجال اس کے اندر جانے کی کوشش کرے گا, یعنی مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گا, تو وہ فرشتے اسے مار بھگائیں گے. اب دیکھیے مدینہ کے اندر جتنے بھی بے ایمان والے ہوں گے یا ایول ڈوورز ہوں گے, غلیظ کاموں کے اندر مبتلا کرنے والے, کمزور ایمان والے ہوں گے, وہ سب مدینہ کے اندر سے نکل کر دجال کے پیچھے اس کے فتنے میں آ کے اس کے ساتھ کا حصہ بن کے چلے جائیں گے. جب دجال جا کے عیسیٰ ابن مریم کو ملے گا, عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام کے تعلق سے میرا نیکسٹ ٹاپک ہے, انشاءاللہ میں اس میں تفصیلات دوں گا. اب سمجھو کہ عیسیٰ ابن مریم آ گئے دنیا میں, تو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی دجال پگھلنے لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھتے ہی دجال پگھلنے لگے گا, جیسے کہ نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے, پانی کے اندر گھلتا ہے, اسی طرح سے جب دجال مسیح ابن مریم کو دیکھے گا جو ہے فوراً یہ پگھلنے لگے گا. اور آخر کار حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی تلوار سے لد علاقے کے پاس, جو کہ مسجد اقصی کے باہر یا قریب میں آتا ہے, لد مسجد اقصی جیروسلم سے بالکل قریب کے جگہ پہ آتا ہے, فلسطینہ کے بالکل قریب کے جگہ پہ آتا ہے, وہاں پہ لد بول کے ایک علاقہ ہوگا, اس علاقے میں عیسیٰ ابن مریم مسیح دجال کو مار ڈالیں گے. یہ دجال کا خاتمہ ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم تقریباً 40 سال راج کریں گے, ہر شخص مسلمان ہو جائیں گا, پورے ادوان مٹ جائیں گے, صرف ایک ہی دین رہے گا, دین الہی کا دین. لوگوں کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں سے یہ عیسیٰ ابن مریم رہیں گے اور انصاف کا معاملہ کریں گے, تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے. آخر کار یہ کفار, جو بھی لوگ کفار تھے اس ٹائم, جو کفر کرنے والے تھے, ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کی ایک جماعت تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 70,000 کی جماعت عیسیٰ ابن مریم کی نکلے گی ان لوگوں کے اوپر جنگ کرنے کے لیے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ٹھنڈی ہوا چلائے گا, اس ہوا کو لیتے ہی جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کی روح قبض ہو جائیں گی, اور جتنے بھی غیر ایمان ہے وہ بچ جائیں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم کا بھی عام طریقے سے فطری موت ہو جاتا ہے, اور مسلمانوں کی جماعت ان کے نماز جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں, اور وہاں سے پھر بگڑا ہوا دین رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک دنیا میں اللہ اللہ کر کے ذکر کرنے والا موجود رہتا, اس وقت تک اللہ دنیا کو ختم نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہوا کہ آخری زمانے میں جب عیسیٰ ابن مریم بھی عام فطری موت مر کے ان کا بھی نماز جنازہ ہو جاتا, تو لوگ پھر سے بگڑ جائیں گے, شیطان آ کے بت پرستی کی طرف ان کو مائل کرے گا, پھر لوگ پورے کے پورے شر
پکڑنے والے ہو جائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اپنے توبہ کے دروازے کو بند کرتا ہے، سورج کو جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کرتا ہے، تو وہ بالکل آخری نشانی اور اس وقت سور پھونکی جاتی ہے۔ یہ واقعات مسیح دجال کے تھے، عیسیٰ ابن مریم کے تھے، اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کے تھے۔ میں امید کروں گا کہ جتنا بھی میں نے کوشش کی ہے اور جتنے بھی میں نے حوالے آپ کو دیا ہوں، اس حوالے کو انشاءاللہ پھر اس کو ریپیٹ کیجئے گا، اس حوالے پکڑنے کے لیے حوالے کو لکھ کے آپ میں سے ہر ایک بھی جو ہے ان حوالے کو پکڑ کے انشاءاللہ جا کے جو ہے ان کتابوں کے اندر سے اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انسانی ذہن ہے، بہت سارے بات ہمارے ذہن سے نکل گئے ہوں گے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے، تو میں اللہ سے امید رکھوں گا کہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھے ہوں گے، کیونکہ ایمان والے ہونے کے ناطے قیامت کے علامات کا علم رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علامات کے تعلق سے ڈراتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانا ہی نہیں بلکہ دعا بھی سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھائے، مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا، جو کہ میں اور آپ ہر نماز میں اتحیات کے آخری حصے میں اسی دعا کو پڑھتے ہیں، اور یہی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری کی جلد نمبر 7 کی حدیث نمبر 6368 6368 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نماز کے آخری میں یوں دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہ یا ربی فتنہ مسیح دجال سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، جو بھی آپ لوگوں نے اب جانا ہے اس کی اور تحقیق کیجئے۔ علم کا سیکھنا بالکل ضروری ہے۔ علم کا جاننے والا، علم کا نہ جاننے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس علم کو آپ اپنے تک محدود مت رکھو، بلکہ اس رمضان کے اندر جتنے بھی آپ کے بھائی چارہ جو ملتے ہیں ان تمام لوگوں تک جو ہے اس بات کو آگے کیجئے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دو بہت ہی انٹرسٹڈ اور بہت ہی انفارمیٹو ٹاپکس جو قرآن و حدیث کے روشنی میں رکھتا ہوں، اس کو بھی سن کر اس کو بھی جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ میں آئندہ ٹاپک میں مہدی علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کے نسل والے بیٹا حضرت مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کے ریلیشن اور ان کے دور خلافت کے بارے میں انشاءاللہ میں بات رکھنے والا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ وہ آنے والے لیکچر کو بھی جو ہے جوائن ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جتنی بھی بات اب تک ہم نے سنی ہے، کہی ہے، اس چیز کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں ہمیں جتنے بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے سیام و قیام کو قبول فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسي بنور من فؤادي حينما رأى